أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. 17 پارے سورہ حج کی یہ تیسرا رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 فریقوں کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ فریق ہے جو اپنے رب کے معاملے میں ایک دوسرے کے مخاصم ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ ایک فریق وہ کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے منکر ہے، یعنی کفار، ان کا اللہ کے بارے میں اپنا ایک سوچ ہے اور اللہ کے احکامات، وعد و وعید کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ اور دوسرا فریق جو ان کے مخالف ہے، یعنی مسلمان، ان کا اللہ کے بارے میں اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی ایک رائے ہے اللہ کے حکموں کے بارے میں۔ تو گزشتہ رکوع میں پہلے فریق کا ذکر اور ان کے انجام کا تذکرہ تھا۔ اس رکوع میں دوسری فریق یعنی مسلمانوں کا تذکرہ اور ان کے اسلام برداری کا، اللہ کے حکم برداری کا اور اللہ کی وفاداری کے جو انجام اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے جنت اور اپنے رضامندی کی صورت میں، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات، باغوں میں، ایسے باغیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا، انہیں پہنایا جائے گا اس جنت میں، من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت میں خالص ریشم کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے مسند بزاز، بحقی اور نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت کا جو لباس ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ جس کا تانا اور بانا یعنی اوپر اور نیچے دونوں استر خالص ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح کے دنیاوی خالص ریشم جو ہے وہ ایک خاص کیڑی کے لعاب ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت کا جو خالص ریشم ہے وہ جنت کے خالص پاکیزہ درختوں کے پھلوں سے نکالا جائے گا کہ جس کے اندر خوشبو بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ایک بات جو اس آیات میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کنگن پہنا دیے جائیں گے، تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے کنگن تو خواتین کے زینت میں سے ہیں اور ان کے زیورات میں سے ہیں، یہ مردوں کو کیسے پہنائے جائیں گے؟ لیکن اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جس طرح مرد گھڑی کے پہننے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے، اسی طرح جنت میں جنتی کے بازو میں جتنی زیادہ کنگن ہوں گے وہ اسی لحاظ سے اس پر فخر کرے گا، اس لیے کہ جس کے جتنی زیادہ کنگن ہوں گے تو گویا یہ اس کے لیے بطور ایک انعام کے ہوں گے اور بطور اکرام کے ہوں گے، اور یہ اس کے پاس گویا ایک میڈل ہوں گے جو اس کو اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان لوگوں نے راہ پائی ستری بات کی طرف۔ اس ستری بات سے مراد کلمہ توحید ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے تفسیر قرطبی میں، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان لوگوں نے راہ پائی تعریفوں والی، ایسے راستہ کہ جو تعریفوں والا ہے، تو اس تعریفوں والے راستے کی طرف جنہوں نے راہ پائی ہے وہ اسلام کے راستہ ہے،
کہ یہ خود بھی حمید ہے، راہ پانے والے بھی تعریفوں کے مستحق ہے، اور جس طرف راستہ انہوں نے پایا وہ جگہ بھی بڑی تعریفوں کے قابل ہے، یعنی جنت کی سرزمین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ یہ اشارہ ہے کفار کے اس طرز عمل کی طرف کہ جب انہوں نے ابتداءً مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر آنے سے روکا، اور یا پھر مدینہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے چھٹے سال جو 1400 صحابہ کرام کی جماعت آئی تھی، تو کفار نے ان کو حدیبیہ کے مقام پہ روکا اور ان کو حرم کی طرف نہیں جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حرم سے روکا، الذی جعلناہ للناس سواء، جو سب لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہے اور یہ برابر ہے، العاکف فیہ، اس میں حق رکھنے کے لحاظ سے وہاں کا رہنے والا، والباد، اور باہر سے آنے والا۔ یعنی یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہاں کے باشندوں کو حرم کے اوپر زیادہ حق ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ باہر سے آنے والے کو روک دے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی لیے فقہائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو شاعر کی جگہ ہیں، جیسے کہ حرم ہے، صفا اور مروہ اور اس کے درمیان کی جگہ ہے، اسی طرح میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ چیزیں وہ ہیں، جگہ وہ ہے کہ نہ کسی کی ملکیت ہوئی ہے اور نہ کسی کے مخصوص ملکیت میں آ سکتی ہے، بلکہ یہ سارے دنیا جہان کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ ہر مسلمان اس میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندگی بجا لا سکتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اور جو بھی چاہے گا وہاں پر الحاد پلانا، گمراہی پلانا، ٹھیڑا پن اختیار کرنا، بظلم، شرارت سے، تو اللہ کا ارشاد ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو چکھا دیں گے تکلیف دہ عذاب کو۔ یعنی جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر ارادے سے بے دینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا، اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسے کام کرنے پہ ملتی ہے۔ اس سے ان کا حال معلوم کر لو کہ جو ظلم اور شرارت سے مومنین کو یہاں آنے سے روکتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دردناک بدلہ تیار کر رکھا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ 17 پارے سورہ حج کے یہ 34 رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے آخری آیاتوں میں مسجد حرام اور حرم شریف سے روکنے والوں پر عذاب شدید کے وعید آئی تھی۔ آگے اس رکوع میں اسی کی مناسبت سے بیت اللہ کے خالص فضائل اور عظمت کا بیان ہے، جس سے ان کے فعل کی قباحت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں تو سارے مسلمان یکساں حق رکھتے ہیں، چاہے وہ وہیں کا باشندہ ہو، چاہے وہ باہر سے سفر پہ آیا ہوا مسافر مسلمان ہو، سارے مسلمان یکساں طور پہ جو اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، وہ حرم شریف میں برابر کا حقدار ہے عبادت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کو یہ کیسا حق پہنچتا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ سے سفر کر کے مکہ آنے والے مسلمانوں کو یہ روکتے ہیں، جیسے کہ ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے ایسا ہی کیا، حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بھئی کعبۃ اللہ یہ ایک بیت عتیق ہے، اللہ کا ایک ایسا گھر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ سے ہر کوئی آ کر کے یہاں عبادت کرنے کا حق رکھتا ہے۔
لیکن ان کے یہ بات اس وقت غلط ثابت ہوئی جب انہوں نے بزور قوت مسلمانوں کو حرم شریف میں آنے سے روکا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حرم اور اس سے متعلق احکامات بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ٹھیک بتا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ۔ بیت اللہ